من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین خالق السماوات والارضین الصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والعصمت الفاطمیہ والصولة الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ بامر صلوات محمد علیہ اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید وقول الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد خزان محترم بزرگان ملت فاضل کہ یہ مختصر سی جو تقریر اور مجلس کا عنوان رکھا گیا ہے ایک مرحوم کی صالح ثواب کے لیے، اور جو آیت میں نے سرنامہ گفتگو قرار دی اس میں کائنات کا پروردگار ارشاد فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر بھیجا، ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا۔ یہ انسان کی خلقت کے بارے میں پروردگار اپنی کتاب مبارک میں ارشاد فرما رہا ہے، وہ کتاب کہ جس کے نزول کرنے کے لیے اللہ نے کہا اگر ہم اس قرآن کو کسی اور جگہ پر نازل کرتے تم یہ دیکھتے کہ قرآن کی ہیبت سے، قرآن کے وزن سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور جس کے سینے کے اوپر، جس کے قلب کے اوپر اس قرآن کو نازل کیا، جب اسے خلق کیا تو کہا کہ حدیث قدسی ہے کنتو کنزن مخفیہ فحببتو انورفا فخلقتکا یا محمد، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو محمد میں نے تمہیں خلق کیا۔ یعنی اللہ نے اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے اپنی پہچان کا ذریعہ کسے بنایا؟ حضور کی ذات کو، جبکہ پروردگار اللہ کل شیء قدیر ہے۔ اگر وہ چاہتا تو بغیر پہچان کے ذریعے کے جو وسیلہ بنایا ہے حضور کی ذات کو پہچانا جا سکتا تھا۔ ہم ایک سوال کرتے ہیں بارگاہ خدا میں دست ادب جوڑنے کے بعد، پروردگار تو بتا، تو قادر بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو اللہ کل شیء قدیر بھی ہے، اگر تو چاہے تو انسان آنکھیں رکھنے کے بعد وجود نہ دیکھ سکے، اگر تو چاہے تو انسان زبان رکھنے کے باوجود گفتگو نہ کر سکے، اگر تو چاہے تو انسان کان رکھنے کے بعد سماعت نہ رکھ سکے، اس لیے کہ تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تیری اس کائنات کے ہر ذرے ذرے پر حکومت ہے۔ اگر تو چاہے تو ہوائیں چلے، اگر تو چاہے تو سورج نکلے، اگر تو چاہے تو دن رہے، اگر تو چاہے تو رات ہو جائے، تو اتنی طاقت رکھنے کے باوجود اگر چاہتا تو بغیر وسیلہ محمد کے پہچانا جا سکتا تھا، کہ تو نے اپنی ذات کی پہچان کے لیے وسیلے کو کیوں بھیجا، محمد کے وسیلے کو کیوں بنایا؟ تو شاید پروردگار آواز دے، میں وسیلے کے انکار کرنے والوں کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں وحدہ اللہ شریک ہونے کے بعد، جب میں علی کل شیء قدیر ہونے کے بعد بغیر وسیلہ محمد کے تم تک نہیں آ سکتا، تو تم بغیر اہل بیت کے وسیلے کے مجھ تک کیسے آ سکتے ہو؟ صلوات پڑھے عظمت محمد آل محمد۔ تو اللہ نے حضور کی ذات کو وسیلہ بنایا، کس چیز کا؟ اپنی پہچان کا، اور کیا دے کر بھیجا؟ کہا ہر نبی کو اللہ نے دو چیزیں دے کر بھیجی، ایک علم اور ایک ناصر۔ جو بھی نبی اس دنیا میں آیا اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، توحید کا پرچم اٹھانے کے لیے،
انسانوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے اللہ نے اس کو اس زمانے کا معجزہ دے کر بھیجا۔ جناب آدم کو جب اللہ نے خلق کیا تو کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو فرشتوں میں یہ باتیں چلنے لگی کہ کیا تو ایسے کو بنائے گا کہ جو زمین پر جا کر خریزی برپا کرے؟ تو جناب آدم اور فرشتوں کے درمیان ایک مقابلہ ہوا۔ کہا کس چیز کا مقابلہ؟ کا علم کا مقابلہ۔ اللہ نے کچھ اسما دکھائے جناب آدم کو، فرشتوں کو بھی دکھائے، کہا بتاؤ یہ کس کے نام ہے؟ تو جناب آدم اس مقابلے میں فرشتوں سے ممتاز قرار پائے۔ توجہ رکھیے گا۔ تو جناب آدم جب ممتاز ہو گئے تو اللہ نے کیونکہ انہیں علم کا معجزہ دیا تھا اور ابلیس کو اپنے علم پر بڑا غرور تھا کہ مجھ سے بڑا عالم کون ہے، اس لیے کہ میں صفے ملائکہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ وہ کتنی بھی اور عبادت کرے، اس کی عبادتوں کا یہ عالم تھا کہ کوئی ایسا چپا بچا ہوا نہیں تھا آسمان کا، ایک ذرہ کہ جہاں پر اس کی پیشانی نہ رکھی گئی ہو، ہر جگہ پر اس کے سجود کی نشانیاں موجود تھیں، مگر اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کر، مگر اس نے سجدہ نہ کیا اور یہ کہا پروردگار اس سجدے کو معاف کر دے، تو جہاں کہے گا جب تک کہے گا سجدہ کرتا رہوں گا۔ پروردگار نے کہا عبادت وہ نہیں جو تو چاہے، توجہ رکھیے گا، عبادت وہ ہے کہ جو توحید چاہتی ہے، جو مشیت پروردگار چاہتی ہے۔ پروردگار یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ عبادت کا نام لے کر وہ نہ کرو کہ جو ہمیں پسند نہیں ہے، عبادت وہ کرو کہ جو ہمیں پسند ہے۔ اب قرآن پڑھنا اگر عبادت ہے تو عبادت قرآن پڑھنا ویسے عبادت ہے کہ جیسا اللہ نے کہا ایک نماز کے لیے کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھ دینا عبادت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر۔ اللہ نے ہر نبی کو وہ معجزہ دیا، جناب آدم کو علم کا معجزہ دیا تو فرشتوں میں ممتاز قرار پائے۔ جناب داؤد کا دور آیا، جناب داؤد کے دور میں لوگوں کو اپنی شجاعت پہ بڑا غرور تھا، بڑا گھمنڈ تھا، بڑا تکبر تھا، تو اللہ نے جناب داؤد کو یہ معجزہ دیا کہ اگر وہ لوہے کو تھام لے تو لوہا موم ہو جائے گا۔ جناب ابراہیم کے دور میں نمرود کو اپنی آگ پر بڑا غرور تھا تو اللہ نے جناب ابراہیم کو یہ معجزہ دیا کہ اگر وہ آگ میں چلے جائیں تو آگ گلزار ہو جائے گا۔ جناب موسیٰ کے دور میں جادوگروں کو اپنے جادو پر اور اپنے سحر پر اتنا کنٹرول تھا کہ وہ اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتے نہیں تھے، تو جناب موسیٰ کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ اگر وہ عصا کو اپنے ڈال دے تو وہ اژدہا بن جائے گا۔ تو ہر نبی کو اللہ نے اس زمانے کے اعتبار سے معجزہ دے کر بھیجا، اور یہ قرآن کہ جو اللہ نے مومنین کی ہدایت کے لیے بھیجا، متقین کی رہنمائی کے لیے بھیجا، اس قرآن کو معجزہ بنا کر بھیجا ہمارے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے کہ ہمارے سرکار کا وہ زمانہ اور وہ دور تھا کہ جب عرب میں دو چیزیں اپنے کمال پر تھیں، توجہ رکھیے گا، ایک شجاعت اور ایک فصاحت۔ عرب میں شجاعت کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک چلو پانی کے لیے 40-40 سال تک جنگیں ہوا کرتی تھی، اور ادب اور علم کا یہ عالم تھا کہ لوگ سلام کا جواب قصیدے کی شان میں دیا کرتے تھے۔ ایسے عالم میں کہ جہاں علم اور شجاعت کا یہ دورہ تھا، اس زمانے میں اس ماحول میں اللہ نے ہمارے نبی کو دو معجزے دے کر بھیجے، ایک شجاعت کا معجزہ، ایک فصاحت و بلاغت کا معجزہ۔ شجاعت کے معجزے کا نام ہے علی، شجاعت کے معجزے کا نام ہے علی، فصاحت کے معجزے کا نام ہے قرآن۔ جب یہ فصاحت کا معجزہ نازل ہوا تو اللہ کے رسول نے 3 آیتوں والا سورہ کعبے کی دیوار پر آویزہ کر دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو یہ کہہ کر اپنے قصیدوں کو سمیٹ لیا کہ ہم اس سے زیادہ فصیح کلام نہیں کہہ سکتے، اور وہ شجاعت کا معجزہ علی جو اپنی ذوالفقار لے کر میدان میں آیا تو اس کی تلوار سے بچ کر بھاگ جانا انسان کامیابی سمجھنے لگے۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر۔
اس کی تلوار سے بچ کر بھاگنا لوگ اپنی کامیابی سمجھ رہے تھے۔ دونوں معجزے رسول کو دیے گئے، شجاعت کا بھی معجزہ، فصاحت کا بھی معجزہ۔ شجاعت کے معجزے کا نام علی، فصاحت کے معجزے کا نام قرآن۔ اب اللہ کے رسول کی زندگی تمام ہو رہی ہے ظاہراً، سن 11 ہجری میں 28 صفر ہے، لیکن رسول پر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ رسول جانے سے پہلے اپنا وسیع، اپنا جانشین، مومنین کا مولا، متقین کا امام کسی کو بنا کر جائے، اور جس کو بنا کر جائے گا توجہ رکھیے گا اس کے پاس بحیثیت وراثت رسول یہ دونوں معجزے بھی آئیں گے جو رسول اللہ سے لے کر آئے تھے۔ ایک شجاعت کا معجزہ تھا، ایک فصاحت کا معجزہ تھا۔ رسول کی شجاعت کے معجزے کا نام تھا علی، فصاحت کے معجزے کا نام تھا قرآن۔ اب رسول کے بعد رسول کا سچا جانشین وہی ہوگا کہ جس کے پاس فصاحت کا بھی معجزہ ہو، جس کے پاس شجاعت کا بھی معجزہ ہو۔ اب یہ نہ دیکھو کہ تخت پر کون بیٹھا ہے بعد رسول، بلکہ یہ دیکھو کہ فصاحت کا معجزہ کس کے پاس ہے، شجاعت کا معجزہ کس کے پاس ہے۔ جس کے پاس دونوں معجزے ہوں گے وہی اللہ کے رسول کا جانشین ہوگا، وہی بڑا خلیفہ ہوگا، وہی اللہ کی جانب سے بنایا ہوا امام ہوگا۔ اب ہم نے پوچھا یا علی آپ بتائیے کہ آپ کے پاس اللہ کے رسول کی طرف سے بھیجے گئے وہ دونوں معجزے آپ کے پاس بطور وراثت رسول آئے یا نہیں آئے؟ کہا کون کون سے معجزے؟ کہا ایک فصاحت کا معجزہ تھا جسے قرآن کہا جاتا ہے، ایک شجاعت کا معجزہ تھا جسے آپ کی تلوار علی آپ کی شجاعت کہا جاتا ہے۔ علی کہیں گے ہاں میرے پاس شجاعت کا بھی معجزہ ہے، میرے پاس فصاحت کا بھی معجزہ، توجہ رکھیے گا۔ علی کہیں گے میں ہی جانشین حق ہوں، میں ہی خلیفت رسول ہوں، میں ہی امام متقین ہوں، میں ہی یاسب الدین ہوں، میں ہی وہ ہوں کہ جس کو رسول نے غدیر کے میدان میں اپنی آخری حج سے واپسی کے پر کرتے ہوئے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہا تھا۔ میں کہوں گا یا علی آپ بتائیے آپ کے شجاعت کے معجزے کو کیا کہتے ہیں، آپ کی فصاحت کے معجزے کو کیا کہتے ہیں؟ علی جواب دیں گے میرے فصاحتوں کی نہج البلاغہ کا نام زینب ہے، شجاعتوں کی ذوالفقار کا نام عباس ہے۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد، صلوات پڑھیں حضرت محمد علیہ وسلم۔ اللہ نے رسول کو دونوں معجزے دے کر بھیجے، فصاحت کا بھی معجزہ اور شجاعت کا بھی معجزہ۔ یہ فصاحت کا وہ معجزہ ہے کہ اس میں ہر خشک و ترکی جانکاری ہے، علم ہے، جو انسان جیسا بھی مسئلہ چاہتا ہے قرآن سے پوچھے قرآن اسے بتائے گا، مگر قرآن بتانے سے پہلے انسان کا ظرف دیکھتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو قرآن یہ دیکھتا ہے کہ مجھے پڑھنے والا کون ہے، اس لیے کہ قرآن ہے نور اور علی ہے نور سے خلق ہوئے۔ رسول کی حدیث ہے انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں۔ اب توجہ رکھیے گا، علماء کرام کا مجموعہ ہے، ایک نازک سا مرحلہ ہے۔ قرآن ہے نور، علی ہے اس نور سے جس سے رسول خلق ہوئے۔ تو قرآن جب کوئی قاری کھولتا ہے تلاوت کے لیے اور چاہتا ہے کہ میں اس کے معنی کو عکس کروں تو قرآن نور ہے، قرآن پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں وہ نور ہے یا نہیں کہ جس کو رسول بنا کر گئے تھے اپنا وسیع اپنا جانشین۔ اگر وہ نور اس کے قلب میں ہوتا ہے، یا جملوں کو بدل کر یوں کہا جائے اگر جس کے دل میں ولایت آل محمد ہوتی ہے تو قرآن اپنے معنی کو کھول دیتا ہے، لیکن جس کے دل میں بغض آل محمد ہوتی ہے قرآن اپنے معنی کو سمیٹ لیتا ہے۔ اس لیے کہ ہر قاری قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے انسان شہدائے اہل بیت ہو، محب اہل بیت ہو، علی کی محبت اپنے دل میں رکھے ہوئے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہے اور ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے۔ رسول نے کہا قرآن میں وہ ہے کہ جو رمضان وہ ہے جو قرآن کی بہار کا نام ہے۔ یہ مہینہ قرآن کی بہار ہے، جتنا ہو سکے آپ تلاوت قرآن کیجئے۔ باقی مہینوں میں 11 مہینے ہیں آپ کے پاس ماہ رمضان مبارک کو چھوڑ کر،
اتنا ثواب آپ کو نہیں ملے گا جتنا پورے قرآن کا آپ اور مہینوں میں پڑھتے ہیں. جہاں ایک آیت کا ثواب اگر اس مہینے میں آپ پڑھتے ہیں تو وہ ختم قرآن کے برابر ہے. یہ وہ مہینہ جو بابرکتوں کا مہینہ ہے، جو رحمتوں کا مہینہ ہے، جو بخششوں کا مہینہ ہے، جو توبہ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم یہاں پر اکٹھے ہیں، وہ بھی ایسی زمین پر کہ جو زمینوں کی سردار ہے، اس لیے کہ یہاں پر سردار اوسیہ سو رہا ہے. یہ زمین ان زمینوں کی سردار ہے کہ کسی بھی زمین پر جا کے سو جائیے، آپ کا سونا صرف سونا ہوگا. لیکن یہاں اگر کوئی سوتا ہے تو اس کا سونا عبادت ہوتا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. کیا کہا پروردگار نے؟ ہم نے نہیں پیدا کیا نہ جنوں کو نہ انسانوں کو، مگر کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ انسان عبادت کرے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت کیا ہے؟ کہا عبادت ہے کہ روزہ رکھا جائے، عبادت ہے کہ قرآن پڑھا جائے، عبادت ہے کہ نماز پڑھی جائے، عبادت ہے کہ حج کیا جائے، عبادت ہے زکوٰۃ دی جائے، عبادت ہے جہاد کیا جائے، عبادت ہے امر بالمعروف کیا جائے، عبادت ہے نہی عن المنکر کیا جائے. یہ ساری عبادتیں ہیں. اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں، کہ جس میں ہماری سانس بھی تسبیح ہے، جس میں ہمارا سونا بھی عبادت ہے. اور اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. اور عبادتیں گھروں میں بیٹھ کر بھی کی جاتی ہیں، عبادتیں گھروں سے نکل کر بھی کی جاتی ہیں. کوئی مصلی پر بیٹھ کر یہ سوچے بس میں ہی عبادت عابد ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی عبادت کرنے والا ہی نہیں ہے، تو اس کی فکر یہ غلط ہے. کوئی انسان اگر حلال معاش کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے تو اس کا یہ نکلنا بھی عبادت ہے. اور ایسا ہے کہ وہ جہاد اکبر کر رہا ہے. اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق کی تلاش میں نکلنا یہ بھی عبادت ہے. اللہ نے کس نے پیدا کیا؟ کہ عبادت کے لیے. قرآن میں خلقت انسان کے مقصد کے لیے کیا آیت آئی؟ ایک آیت. ہم نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. آپ سب پڑھے لکھے ہیں. ایک آیت آئی ہے کہ ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کس کو؟ جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی. ادھر رسول سے پوچھا گیا رسول اللہ آپ بتائیے عبادت کسے کہتے ہیں؟ رسول نے کہا حب علی عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے. النظر وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اب یہ تینوں احادیث جو میں آپ کے سامنے تلاوت کی، رسول نے ایک ہی نشست میں نہیں کی. رسول نے متعدد نشست میں یہ احادیث لوگوں کے درمیان فرمائی ہیں، صادر کی ہیں، رسول کی زبان سے صادر ہوئی ہیں. جب رسول نے کہا تھا کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، تو مجمع میں سے کسی نے کھڑے ہو کر کہا اللہ کے رسول ذکر کا تعلق ہے دو چیزوں سے، ایک زبان اور ایک کان. اگر کوئی انسان گونگا بھی ہو اور بہرا بھی ہو، نہ وہ ذکر سن سکتا ہے نہ وہ ذکر کر سکتا ہے. آپ نے حدیث فرمائی ہے کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی بہرا بھی ہو، توجہ رکھیے گا، علی کے ذکر سے فرار کیسے کر رہے ہیں لوگ؟ یہ بتائیے اگر کوئی بہرا بھی ہو اور کوئی گونگا بھی ہو، نہ وہ ذکر کر سکتا ہے نہ وہ ذکر سن سکتا ہے، تو وہ تو اس عبادت سے محروم ہو گیا. رسول نے دوسری حدیث فرمائی، کہا النظر وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. توجہ آپ کی. وہ بیٹھا، دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس لیے کہ منافقین کی کمی نہیں تھی. اللہ کے رسول آپ نے یہ کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور دیکھنے کا تعلق ہے بینائی سے، دیکھنے کا تعلق ہے قوت بصارت سے. اگر کوئی انسان نابینا ہو
تو وہ اس حدیث سے محروم ہو جائے گا، علی کو دیکھ نہیں سکے گا، عبادت کس طریقے سے کرے گا؟ ایک بہرا ہے وہ سن نہیں سکتا، ذکر نہیں کر سکتا، ایک گونگا ہے وہ کہہ نہیں سکتا، ذکر نہیں کر سکتا، ایک نابینا ہے، اندھا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اب اللہ کے رسول نے جب ان کے یہ ماحول کو دیکھا کہ چاہتے ہیں کہ علی کے ذکر سے بھاگیں، علی کی محبت سے بھاگیں، علی کو دیکھنے سے بھاگیں، تو اللہ کے رسول نے کہا حب علی عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے۔ اب مجمع میں سے کوئی کھڑا نہ ہوا جو یہ کہتا کہ اللہ کے رسول جو دل نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد آل محمد۔ بلند ترین صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ مختصر سی تقریر ہے، اپنے وقت تک پہنچنے کے چند منٹ چند دقیقے ہیں۔ اللہ نے عبادت کے لیے انسان کو خلق فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کتنی مخلوقات ہیں دنیا میں اللہ کی، اگر آپ اے آئی سے بھی پوچھیں تو وہ بھی لاکھوں اور کروڑوں میں جا کر بتائے گی، وہ بتائے گی جو اس کو علم ہے، وہ نہیں بتائے گی جو اللہ کی مخلوق ہیں۔ توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ دنیا کا کوئی کیلکولیٹر ایسا بنا ہی نہیں کہ جو دنیا میں خلق ہونے والی اللہ کی مخلوقات کی تعداد آپ کو بتا دے۔ بس اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہ اہل بیت کی ذات ہے، کوئی بتا سکتا ہے تو وہ ائمہ معصومین کی ذات ہے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں اپنی جانب سے علم دے کر بھیجا۔ یہ احسن تقویم جسے اللہ نے بنایا ہے، تو کیا جب اس دنیا میں آیا تھا تو احسن تقویم تھا؟ اس دنیا سے جانے لگا تو احسن تقویم تھا؟ جب آیا تھا تو کیسا تھا؟ کہ ایسا تھا کہ جب آیا تھا تو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ نے جب تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے نکالا تو تم لا تعلمون تھے، کسی بھی بات کا علم نہیں رکھتے تھے۔ یہ انسان کی خلقت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، کیا تھے؟ جاہل تھے۔ ہم اپنی زبان میں اگر اس کا ترجمہ کریں، جب اللہ نے ہمیں اس دنیا میں خلق فرمایا، ماں کے شکم سے نکالا تو ہم کیا تھے؟ جاہل تھے، لا تعلمون تھے۔ تو پتہ چلا نا کہ لا تعلمون اور ہوتے ہیں، راسخون اور ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو جاہل پیدا ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو عالم پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی جملہ آپ نے سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ جب ہم پیدا ہوئے تو لا تعلمون شیئا تھے، اور جب وہ آتے ہیں تو دستے رسالت پر آ کر کہتے ہیں رسول اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں۔ آسمانی کتابیں 4 اور چاروں کی تلاوت علی نے کر دی۔ کہاں کی؟ کعبے کے سامنے۔ کہاں کی؟ رسول کے چہرے کے سامنے۔ کہاں کی؟ آغوش رسول پر، دستے رسول پر علی نے آسمانی کتابوں کی تلاوت کی تو رسول کو کہنا پڑا توریت صاحب توریت سے بہتر پڑھی، زبور صاحب زبور سے بہتر پڑھی، انجیل صاحب انجیل سے بہتر پڑھی۔ کبھی سوچا آپ نے کہ کیوں رسول نے کہا کہ ان سے بہتر پڑھی؟ شاید اس لیے، لسان حال میں بیان کر رہا ہوں، شاید اس لیے کہ اگر موسیٰ توریت پڑھیں تو کلام اللہ کا ہے، زبان موسیٰ کی ہے، توجہ رکھیے گا۔ اگر عیسیٰ انجیل کی تلاوت کریں، کلام اللہ کا ہے، زبان عیسیٰ کی ہے۔ اگر داؤد زبور کا تلاوت کریں، زبور کو پڑھیں تو کلام اللہ کا ہے، زبان داؤد کی ہے۔ لیکن اگر علی توریت کی تلاوت کریں، انجیل کی تلاوت کریں، زبور کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں تو قرآن بھی کلام الہی ہے، علی کی زبان بھی لسان اللہ ہے۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد آل محمد پر۔ جب ہم اس دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ مونا شیعہ تھے۔ کیا ہوا؟ استاد کے آگے زانو ادب طے کیا، علم حاصل کیا، عالم کہلائے، فقیہ بنے، مجتہد ہوئے، آیت اللہ بنے، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا۔ لیکن آیا تھا تو کیا تھا؟
لا تعلمون شیئا، یہ وہ ہے کہ جو ماں کے شکم سے نکالا گیا ہے تو لا تعلمون شیئا تھا، اور وہی انسان کہ جو لا تعلمون شیئا کی منزل میں ہے، جب جانے لگتا ہے تو وہ ذہن کہ جو جوانی میں کام کر رہا تھا وہ اب ضعیفی میں کام نہیں کرتا۔ کہا جاتا ہے ہمیں وہ واقعہ یاد تھا، ہمیں وہ کتاب حفظ تھی، لیکن اب زمانہ ہو گیا ہے، اب عرصہ دراز گزر چکا ہے، اب وہ یاد نہیں رہا۔ تو پتہ چلا نا کہ جس کی ولادت لا تعلمون شیئا کی منزل میں ہوگی، اس کا آخر، اس کا انجام، اس کا خاتمہ ایسا ہوگا کہ وہ بھی لا تعلمون شیئا کی منزل میں ہوگا، چاہے کچھ حد تک ہو، لیکن ہوتا وہی ہے۔ لیکن جس نے آغوش رسول میں آنے کے بعد توریت سنائی، زبور سنائی، انجیل سنائی، قرآن کی تلاوت کی، جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو کہتا جاتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ اس لیے بتا رہے ہیں تمہارا آنا اور ہے، ہمارا آنا اور ہے، تمہارا جانا اور ہے، ہمارا جانا اور ہے۔ جب تم آتے ہو تو غسل مولود دیا جاتا ہے، جب جاتے ہو تو غسل میت دیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا نا کہ یہ غرور کرنے والا انسان، یہ اپنے پہلو میں کسی کو کچھ نہ سمجھنے والا انسان، یہ دو چار کتابیں پڑھنے کے بعد خود کو سب سے بڑا عالم اور عالم سمجھنے والا انسان، جو کسی کی اپنے آگے کچھ سمجھتا نہیں ہے، اگر یہ اپنی خلقت کے بارے میں غور کرے تو پتہ چلے گا کہ دو نجاستوں کے درمیان زندگی گزار رہا ہے۔ جب آیا تھا تو غسل مولود دیا گیا، جب جا رہا ہے تو غسل میت دیا جا رہا ہے۔ تو کیوں نہ ایسے کا دامن کو تھامے کہ جو آئے تو خدا کے گھر میں آئے، جو جائے تو خدا کے گھر سے جائے۔ یہ آتے ہیں تو ان کی ولادت بھی طیب و طاہر ہوتی ہے، یہ جاتے ہیں تو ان کا جانا بھی خدا کے گھر سے ہوتا ہے۔ یہ آئے تھے دنیا کو بتانے کے لیے کہ دیکھو ہدایت کا راستہ یہ ہے اور گمراہی کا راستہ یہ ہے۔ اللہ نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے، اور کس لیے بھیجا گا، کس لیے خلق فرمایا، کہا اپنی عبادت کے لیے۔ اور عبادت صرف میں نے عرض کیا کہ گھروں میں بیٹھنا عبادت نہیں ہے، بلکہ دین کے لیے نکلنا، اپنے خاندان کی حلال روزی کے لیے نکلنا گھر سے بھی عبادت ہے۔ یزید حسین کی عبادتوں کو روکنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ امام حسین سے مطالبہ یزید یہ نہیں تھا کہ امام حسین آپ جو ہیں وہ فرزند رسول ہیں، علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے جائے ہیں، تو آپ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، آپ مزار رسول پر جانا چھوڑ دیں۔ بلکہ یزید چاہتا یہ تھا کہ حلال محمدی کو حرام کر دیا جائے اور حرام محمدی کو حلال کر دیا جائے، اس لیے امام حسین سے بیعت چاہتا تھا۔ لیکن امام نے بتایا دیکھو قرآن چھوڑ کر، مزار چھوڑ کر دین کی حفاظت کے لیے نکلنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ بہت آسان تھا امام حسین کے لیے کہ یزید تو اپنا کام کر، میں تیرے معاملے میں نہیں بولتا، جو چاہتا ہے کر لے۔ لیکن عزیزان گرامی، جس کے گھر کی جو چیز ہوتی ہے جب اس پر حملہ ہوتا ہے تو تکلیف اسے ہوتی ہے۔ دین پروان چڑھا ہے فاطمہ کے گھر میں، اب حسین جو بچپن سے اس دین کو پروان چڑھتا ہوا دیکھتے آ رہے تھے تو اس کو کیسے حرام کو حلال میں تبدیل ہونے دیتے اور حلال کو حرام میں تبدیل ہونے دیتے۔ امام نے کہا اگر مزار رسول چھٹتا ہے تو چھٹ جائے، اگر ماں کا دامن چھٹتا ہے تو چھٹ جائے، بھیا حسن کی قبر چھٹتی ہے تو چھٹ جائے، مگر یزید میں حلال محمدی کو حرام نہیں ہونے دوں گا، حرام محمدی کو حلال نہیں ہونے دوں گا۔ اگر مجھے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا ہوگا تو حسین اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا۔ اس لیے کہ لوگوں نے تو یہ سوچ رکھا تھا کہ صرف نمازیں پڑھ لینا عبادت ہے، طواف کعبہ کر لینا عبادت ہے۔ امام نے اپنے حج کے احرام کو تبدیل کیا عمرے میں، اپنے ارادے حج کو تبدیل کیا عمرے میں، اور کیا کیا امام نے؟ امام نے
جو صحیح کر رہے تھے، جو چکر لگا رہے تھے، کعبے کا طواف ہو رہا تھا، امام نے اپنا بڑھتا ہوا قدم روکا اور کہا بھیا عباس اب ہم اپنا حج نہیں کریں گے بلکہ ہم حج کو عمرے سے تبدیل کریں گے۔ لوگ پیچھے رہ گئے، امام مکے سے کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ مجھے بتائیے کیا عبادت کعبے کا چکر تھا؟ کیا عبادت صحیح تھی وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا نام تھا؟ کیا عبادت مینا میں قربانی کا نام تھا؟ تو کون سی عبادت تھی کہ جو حسین کو چھوڑ کر کی جا رہی تھی؟ حسین مکے کو چھوڑ رہے تھے اور لوگ طواف کعبہ میں موجود تھے۔ یہ کون سی عبادت تھی؟ یہ کعبے کا چکر ہو سکتا ہے، عبادت خدا نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح کعبہ تو کربلا جا رہی تھی، لوگ کس کعبے کا طواف کر رہے تھے؟ حسین اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے کعبے کی تحفظ اور کعبے کی حرمت بچانے کے لیے حسین کربلا کی جانب بڑھے۔ کسی نے کہا فرزند رسول ارے کعبے کی طرف آ چکے ہیں، آپ کعبے میں داخل ہو چکے ہیں، حدود کعبہ میں ہیں، مکے کے حدود میں ہیں، اپنے حج کو مکمل کیجئے۔ امام نے کہا تھا کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا خون اس کعبے کے درمیان کعبے کے حدود میں بہایا جائے، حرمت کعبہ پامال ہو جائے۔ حسین کو یہ گوارا نہیں ہے۔ حسین اپنے قتل سے بچنے کے لیے کعبے کو نہیں چھوڑ رہا بلکہ حسین حرمت کعبہ بچا رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، آپ ذرا تصور کریں، وہ حسین کہ جو حرمت کعبہ بچانے کے لیے کربلا میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے آ گئے، تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ وہ حاجی جو اس سال حج کر رہے تھے ان کے پاس کیا بچا رہ گیا؟ وہ کیا منہ دکھائیں گے رسول کو کہ وہ یہ کہہ کر بچ جائیں گے کہ ہم تو طواف کعبہ کر رہے تھے، ہم تو عبادت کر رہے تھے، اس لیے کہ ہماری خلقت کا مقصد عبادت تھا۔ اللہ کے رسول کے فرزند حسین نے بتایا عبادت کعبے کا طواف نہیں ہے، عبادت قرآن کی تلاوت نہیں ہے، عبادت نماز پڑھنے کو نہیں کہتے، عبادت کہتے ہیں اطاعت معصوم کو۔ جو حسین کے ساتھ چلا گیا وہ سب عبادت میں شامل ہو گئے، جو حسین سے پیچھے رہ گئے اللہ جانے ان کا کیا حال ہوگا اور کیا حشر ہوگا۔ کسی ایک نے بھی حسین کے ساتھ جتنے تھے کسی ایک کی بھی آواز آپ نہیں دکھا سکتے کہ کسی ایک نے کہا ہو یا رسول اللہ کے فرزند، اے حسین آپ اللہ کے رسول کے فرزند ہیں، ایک مجھے چکر اور لگانے دیجئے کعبے کا، مجھے حجر اسود کو بوسہ دینے دیجئے، مجھے 2 رکعت نماز اور پڑھنے دیجئے۔ سب جانتے تھے نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، کعبے کا چکر لگانا عبادت نہیں ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا عبادت نہیں ہے، بلکہ حسین کی اطاعت کرنے کا نام عبادت ہے۔ سارے کے سارے لوگوں نے اپنا طواف کو تبدیل کیا، احرام کو کھولا، حسین کربلا کی جانب بڑھے۔ آپ یہ جو روزے رکھتے ہیں نا، ماہ رمضان کے روزے، یہ روزے اس بات کی یاد دلاتے ہیں کہ جب کبھی بھی آپ پانی کو دیکھو تو حسین کی پیاس کو یاد کرو۔ یہ وہی حسین ہے کہ جو عبادتوں کو معراج عطا کرنے کے لیے کربلا میں آئے تھے۔ اگر حسین نہ ہوتے تو کون رو بتاتا کہ ماہ رمضان کی عظمت کیا ہے؟ اس لیے کہ توحید پامال ہو جاتی اگر حسین کربلا میں قربانی پیش نہ کرتے، لا الہ الا اللہ مٹا دیا جاتا اگر حسین کربلا میں قربانی پیش نہ کرتے۔ یہ لا الہ الا اللہ بچانے کے لیے حسین کربلا آئے ہیں، محمد رسول اللہ بچانے کے لیے حسین کربلا آئے ہیں، قرآن بچانے کے لیے حسین کربلا آئے ہیں۔ اور جب کربلا میں آئے ہیں تو امام حسین نے لعین کے لشکر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا تھا یہ تو بتاؤ کہ تم نے مجھے یہ دیکھا ہے کہ میں نے حلال محمدی کو حرام کر دیا ہو، حرام محمدی کو حلال کر دیا ہو؟ کیا مجھ سے کوئی کسی طریقے سے دین کے معاملے میں کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے؟ کسی نے کوئی ایسی آواز اپنے دہن سے نہیں نکالی کہ جو حسین کے الفاظ کی تائید کرے۔ سب نے کہا اے حسین تم نے کوئی دین میں تبدیلی نہیں کی۔ تو پھر امام حسین نے فرمایا پھر یہ قتل کرنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ کہا اس لیے آئے ہیں لبغض ابی، ہم آپ کے بابا کے بغض میں آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر! پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ سن 11 ہجری سے پہلے جس کو اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین بنا کر گئے تھے اس کے بغض میں یہ کربلا تک آگ چلی آ رہی تھی کہ جو حسین کے
گہوارے کے بچوں تک کو معاف نہیں کرنے والی تھی، حسین کے خیام میں آگ لگا دینے والی تھی۔ امام نے اتنا سنا کہ یہ میرے بابا کے بغض میں مجھے قتل کرنے آئے ہیں، پھر امام نے تلوار یہ کہہ کر نکالی، اب تم یہ دیکھنا کہ حسین کی جنگ کیا ہوتی ہے۔ روایت کہتی ہے، مختل کہتا ہے عزادارو، آپ کی عبادت تمام کر رہا ہوں، کہ جب امام نے تلوار نکالی ہے اور تلوار نکال کر جو حملہ کیا ہے، تو آپ کو پتا ہے نا، جب جس کے اندر جو ہنر ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس ہنر پر داد و تحسین دی جائے۔ حسین سے بہادر کون تھا کربلا کے میدان میں؟ عباس بہت بہادر شہید تھے، علی اکبر بہت بہادر تھے، قاسم و محمد بڑے بہادر تھے، حبیب ابن مظاہر حر بہت بہادر تھے، لیکن حسین سے زیادہ بہادر کوئی نہیں تھا۔ جب حسین نے اپنی تلوار نکالی ہے تو میرا امام مظلوم چاہتا ہے کہ اس کے تلوار کے وار پر، اس کے تلوار کے ہنر پر اس کو داد دی جائے۔ ایک مرتبہ امام نے مقتل میں بکھری ہوئی لاشوں کی طرف نگاہ کی اور آواز دی، بیٹا علی اکبر، ارے بابا کی جنگ نہیں دیکھو گے؟ بھیا ابا، کیا بھائی کی جنگ نہیں دیکھو گے؟ اے میرے بچپن کے دوست حبیب، اپنے دوست کی جنگ نہیں دیکھو گے؟ اجرکم اللہ۔ عزادارو، حسین حملہ کرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں، تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا، تم نے میرے اونو محمد کو مار ڈالا۔ ارے حسین ہر شہید کا نام لیتے جاتے ہیں اور آواز دیتے جاتے ہیں، لیکن عزادارو ایک منظر وہ بھی آیا کہ جب حسین حملہ کرتے ہیں اور ایسے شہید کا نام لیتے ہیں کہ جس کا نام لینے کے بعد حسین کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں ہیں، اور یہی وہ منظر تھا کہ جس میں حسین نے نہ جانے کتنی مرتبہ آپ کو یاد کیا تھا۔ حسین نے کہا، اے لعینو، ارے تم نے میرے اصغر کو مار ڈالا۔ اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہے۔ عزادارو، عزادارو، یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں اسی علی کے بغض میں علی کے سر پر ضربت لگائی گئی تھی۔ عزادارو، حسین حملہ کرتے جاتے ہیں اور ہر شہید کو یاد کرتے جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ لیکن عزادارو کہاں تک لڑتے؟ میر انیس صلی اللہ مقامہ نے کہا کہ تیروں پہ تیر کھا چکے بس ہے حسین با۔ آواز غیبی آئی مقتل میں، حسین کی تلوار کے جوہر چل رہے تھے، آواز غیبی آئی، میر انیس نے رقم کیا، تیروں پہ تیر کھا چکے بس ہے حسین باز، زخموں پہ زخم کھا چکے بس ہے حسین باز، لاشیں پہ سر اٹھا چکے بس ہے حسین باز، ارے ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین باز، بس ہے حسین باز۔ ارے سب حسین کی آواز سنی، سر کو جھکا دو خنجرے بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ اس آواز کو سننا تھا۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی۔ اب مقتل کہتا ہے، کوئی حسین پر تلوار سے وار کرتا ہے، کوئی نیزے سے وار کرتا ہے، کوئی تیر سے وار کرتا ہے۔ ارے قیامت تو یہ ہو گئی کہ جس کے پاس کوئی اسلحہ نہ تھا وہ کربلا کی خاک اٹھا کر حسین کے زخموں پر مارتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، وہ وقت بھی آیا کہ ایک آواز بلند ہوئی، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے ہم کو لوٹ لیا، واہ محمدہ، اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا؟ یہ گہرے گہرے زخم، یہ عالم کا مقتدا، ارے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارزن بقضاہ و تسلیم الامر وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون